السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے ایک چیز ہماری عوام کے اندر، ہمارے علماء کے اندر، ہماری سوشل میڈیا ٹرینڈز کے اوپر ڈسکس کی جا رہی ہے، کیا ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل دیکھنا حلال ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ اس کے اوپر کچھ علماء نے، کچھ مبلغین نے، کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے فتوے جو ہیں وہ جاری کیے، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس ڈرامے میں اصل میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو حلال، حرام، مباح، مکروہ اور اس طرح کے فتوے اس پہ لگاتے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس کے 5 سیزن دیکھنے کے بعد، یعنی 5 سیزن مکمل سینکڑوں اقساط کو دیکھنے کے بعد جو ایک نچوڑ، جو ایک نیکٹر، جو ایک اس کا ایسنس نکالا ہے، وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں کہ اس ڈرامے ارطغرل میں، یا اس ڈرامے دی ریلیس میں، یا اس ڈرامے ریزریکشن میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر لوگ اس کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں یا اس سے دور رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آپ کو پہلے تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے نیگیٹو اور اس کے پازیٹیو پوائنٹس بتاتے ہیں، اور فیصلہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو تعارف کی جب ہم اس کے بات کرتے ہیں تو یہ ترکی کے اندر چند سال پہلے ایک سیریز بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس سیریز کا مین مقصد یہ تھا کہ ہسٹری کے اندر یا تاریخ کے اندر جو ان کے ہیرو ہیں، یا وہ کردار جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، یا سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد تھی وہ رکھنے کا کردار ادا کیا گیا، ان کرداروں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگز پہ، اس کے سیٹس پہ، اس کے ڈائریکٹرز کے ساتھ، اس کے ایکٹرز کے ساتھ اسپیشلی جو رجب طیب اردگان صاحب ہیں، وہ بھی اس کے سیٹس ریکارڈنگ کے اوپر جاتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ اب یہ اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف بتایا کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ ایسی عوام جو ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ووڈ کے ساتھ گرفتار ہے اور اس کے ساتھ موویز دیکھ رہی ہیں، ڈراماز دیکھ رہی ہیں، ان کو ایک ایسی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے دین کی طرف لانے کا کوئی کام کیا جائے، تو اس کے کام کے لیے یہ ڈرامہ بنایا گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف بتایا ہے، اور اب چلتے ہیں اس ڈرامے کی پازیٹیو چیزوں کی طرف۔ جو اس میں پازیٹیو چیزیں ہم نے 5 سیزن، سینکڑوں نہیں ہزار سے اوپر کی ساتھ دیکھنے کے بعد آپ کو، سینکڑوں ایک ساتھ دیکھنے کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شریعت کا نفاذ اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شوق شہادت بتایا گیا ہے، نماز کا بتایا گیا ہے، صدقے کا بتایا گیا ہے، حلال و حرام کا بتایا گیا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اسلامک پرنسپل کا بتایا گیا ہے، جو کہ الولاء والبراء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو آپ کے والدین سے محبت اور ان کے احترام کا بتایا گیا ہے، آپ کو میاں بیوی کی آپس کی محبت کا بتایا گیا ہے، آپ کو کافروں سے تعلقات کا بتایا گیا ہے کہ کیسے ہونے چاہیے، غیر مسلموں کو عمل سے اپنے دعوت کا بتایا گیا کہ آپ عمل سے دعوت دیں گے تو کیسے وہ مسلمان ہو جائیں گے یا اسلام کو قبول کریں گے۔ ایک اللہ سے مدد مانگنے کا بتایا گیا، توحید خالص کا بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آپ کہیں پھنسے ہو، اس ڈرامے میں جو اس کا ہیرو تھا ارطغرل غازی، جب کہیں پھنسا ہوتا تھا، کبھی وہ کسی نبی کا واسطہ اللہ کو دے رہا ہوتا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے فلاں نبی کی مدد کی تھی، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا، ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں بتاتا ہے حضرت یوسف جیسے ایک کنویں کے اندر ڈالا گیا اور کہاں سے وہاں سے اللہ نے ان کی مدد کی۔ کہیں کچھ بتا رہے ہیں، کہیں فتح مکہ کے حالات کا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو مدد کی جاتی تھی اللہ کی طرف سے۔ کہیں کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کو یا شافی کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ آپ یا شافی پڑھیں اور دوائی اور سارا کریں، آپ کو شفا اللہ دے گا۔ کہیں پہ آپ کو جہاد و قتال کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو سادگی کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ محلوں کی زندگی غلط ہے،
محلوں کے اندر بادشاہوں کی طرح نہیں رہنا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہیں پہ آپ کو غلاموں کے ساتھ یا غیر مسلم غلاموں کی گردنیں چھڑانے کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو وعدے کی پاسداری کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو اولیاء اللہ کی تعظیم کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو بزرگوں سے نیک تعلق کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو روحانیت کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو قرآن کے ادب کا بتایا جا رہا ہے، تو کہیں پہ آپ کو صدقہ خیرات کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو چور کے ہاتھ کاٹنے کا بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ آپ کو جو غدار ہیں ان کے سر اڑانے کا بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کچھ پازیٹیو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان پازیٹیو چیزوں کی تعداد اگر آپ گنیں، جو میں نے ابھی آپ کو پوری لائن پوری ایک بتائی ہے، پوری ایک لسٹ گنوائی ہے، تو ان پازیٹیو چیزوں کی تعداد جو ہے وہ 20+ پہ جاتی ہے، یعنی تقریباً 2 درجن کے قریب میں نے پازیٹیو چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں جو اس ڈرامے کے اندر پائی جاتی ہیں، جس سے آپ اپنی فیملی کو، ایسے لوگ جو کتابوں سے دور ہیں اور ٹی وی کے پاس ہیں، جو کتابوں سے دور ہیں اور سوشل میڈیا کے پاس ہیں، ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز ان کے گھروں کے بچوں اور عورتوں کی زبان کی زینت بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس ڈرامے کو دیکھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے اور لازمی ہے، تاکہ ان کو حرام انٹرٹینمنٹ جو کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ذریعے سے دی جا رہی تھی، اس کے بدل میں، اس کے نعم البدل میں کچھ کم غلط یا کچھ کم غلط رستے کے ذریعے سے ان کو کوئی اچھی چیز مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے لیے یہ دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اس کی نیگیٹو چیزوں کے طرف آتے ہیں۔ 2 درجن کے قریب اس کی پازیٹیو چیزیں آپ کو گنوا دی گئیں، اب اس کی نیگیٹو چیزیں آپ بتا دینا کہ آدھا درجن بھی بنتی ہیں یا 4-5 بھی بنتی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کے سامنے اس کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے اندر نیگیٹو چیزیں کیا ہیں؟ اس میں بے پردگی ہے ایک خاص لیول کی۔ بے پردگی بھی وہ پاکستان یا انڈیا کے اندر جو ڈیفینس یا شاپنگ مالز کے اندر جو ولگر لڑکیاں جس طرح کے لباس میں پھرتی ہیں، یا ہمارے شادی بیاہ کے اندر جس طرح ولگر لباس میں پھرتی ہیں، اس طرح سے آپ کو ولگیرٹی اس ڈرامے میں نہیں ملے گی۔ لیکن پھر بھی یوں کہ چہرے کے پردے کے ہم لوگ قائل ہیں، تو چہرے کا پردہ جو ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں اس میں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ موسیقی، جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، موسیقی کے اندر بھی اس کے اندر کنسرٹ والی یا کوئی فحاشی والی کوئی آپ کو وہ نہیں ملے گی موسیقی۔ اس کے اندر آپ کو موسیقی جو ملے گی وہ صرف اس طرح سے ملے گی، مثال ہے کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہے یا کوئی ایسا مطلب کوئی سسپینس والا سین ہے تو پیچھے سسپینس والا میوزک چل رہا ہوگا، یا اس طرح کی آپ کو، یا کوئی ڈر والا سین ہے، کوئی موت والا سین ہے، کوئی شہادت والا سین ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ایسا افسوس، افسردگی والا یا خوشی والا میوزک آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیول کی اس میں موسیقی ہے بس۔ پھر عورتوں کا جو بناؤ سنگھار ہے اس کے اوپر صرف اور صرف ان کے چہرہ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی بناؤ سنگھار کر کے دکھایا جاتا، لیکن بال کور ان کے ہوتے تھے زیادہ تر کے، کچھ کے نہیں بھی ہوتے تھے۔ بہرحال محرم نامحرم کا جو ہے وہ اس میں اس کنسیپٹ سے بھی یہ ڈرامہ دور ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور چیز جو اگر پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو رمضان کے اندر اس کو آن ایئر کرنا جو ہے وہ کچھ غلط چیز ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہے۔ اس کو بعد کے دنوں میں کرتے تاکہ لوگ دوسرے دنوں میں جب دین سے دور ہوتے ہیں، زیادہ دور ہوتے ہیں، تو ان کو قربت کے لیے ایک اس رستے سے بھی دین پہ لایا جا سکتا تھا۔ اور اس میں ایک اور جو نیگیٹو چیز ہے وہ تاریخی مبالغہ آرائی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ارطغرل غازی کی زندگی کے حالات جتنے زیادہ اس میں دکھائے ہیں اتنے ہمیں تاریخی کتابوں کے اندر نہیں ملتے۔ بہرحال یہ آپ کو صرف 4-5 نیگیٹو چیزیں بتائی ہیں، جس میں ایک میوزک ہے، عورتوں کا بناؤ سنگھار ہے، محرم نامحرم کا فرق ہے، اور تاریخی مبالغہ آرائی ہے، اور بے پردگی ہے تھوڑی سی، اور رمضان کے اندر اس کو پی ٹی وی کے اوپر آپ کے نیشنل چینل پہ آن ایئر کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس چیز سے ہماری امت کے لیے خیر برآمد کرے، تاکہ ان کے اندر جذبہ جہاد جاگے،
تاکہ ان میں شوق شہادت جاگے، تاکہ ان کے اندر شریعت کا نفاذ جاگے، تاکہ ان کے اندر ایک اللہ سے مدد مانگنے کا جذبہ جاگے، الولا والبراء کا عقیدہ ان کے اندر جاگے، اور اپنی بیویوں سے محبت کا جذبہ جاگے، اپنے والدین سے محبت کا جذبہ جاگے، کافروں سے تعلقات کے طریقے انہیں سمجھ آ سکیں۔ تو یہ ہم نے ڈرامے کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا چیزیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ بہرحال اگر آپ یہ دیکھیں اس ڈرامے کو تو آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی، جو لسٹ ہم نے آپ کو بنا کر گنوائی ہے، اس کا تعارف بھی، اس کا پازیٹیو نیگیٹو سب آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔